مرد ہمیشہ نا اپنے فیملی کے لیے کماتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور کبھی بھی اپنے پیسے مان نہیں کرتا۔ عورت جب بھی کمائے گی نا اپنے اوپر خرچہ کرے گی، اپنے پیسے مان کرے گی۔ جتنی بھی جاب ہولڈر لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے کہانی ہے۔ ایک لڑکی تھی، وہ لیکچرار تھی، کالج میں پڑھاتی تھی، اس کی شادی ہو گئی اسکول ٹیچر کے ساتھ۔ تو لڑکی کو بڑا غرور تھا اپنے اوپر کہ میرا گریڈ بھی زیادہ ہے، میں لیکچرار ہوں، میرا شوہر اسکول ٹیچر ہے۔ اور یہ جو فیملی تھی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھی، اس میں رہتی تھی۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ کی فیملی تو بہت اچھی ہے، کیوں نہ ہم سیونگ کریں اور اپنا گھر بنائیں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اور کی سیلری اچھی تھی، سیونگ کی، سال ڈیڑھ میں انہوں نے اچھا پلاٹ خرید لیا، پھر کچھ سیونگ کی، پھر گھر بنا لیا۔ لیکن عورت نہ جتاتی رہتی، اس گھر میں نا میرے پیسے زیادہ لگے ہیں، اس گھر میں میرے پیسے زیادہ لگے ہیں۔ مرد کہتا ہاں لگے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مرد نہ اس پہ غور نہ دیتا، دھیان نہ دیتا اس بات پہ۔ تو آہستہ آہستہ نا عورت کہتی ہے ہم سیونگ کر کے نا ایک گاڑی بھی خرید لیتے ہیں، آپ مجھے کالج چھوڑ آنا، بعد میں آپ آفس چلے جانا، دونوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ لو جی، میاں بیوی دونوں نے سیونگ کی اور گاڑی خرید لی۔ اب گاڑی میں پھر عورت کے پیسے زیادہ تھے، مرد کے پیسے کم تھے۔ عورت جتاتی رہتی، گاڑی میرے پیسے زیادہ ہیں، گاڑی میرے پیسے زیادہ ہیں، آپ کے پیسے کم ہیں، آپ کا گریڈ بھی کم ہے۔ عورت نے سر منہ پہ کہنا شروع کر دیا آپ اسکول ٹیچر ہو، میں پڑھ رہی ہوں، آگے پڑھا بھی رہی ہوں، میں مستقبل میں پرنسپل بن سکتی ہوں، آپ کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ مرد کیا تھا، یہ کیسی باتیں کرتی رہتی ہے، سوچتا، سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن عورت کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ میں کماتی ہوں، میری جو ہے نا اچھی جاب ہے۔ اس کی کزن دوست تھی، اسے ٹیوشن دے رہی تھی، اسے کہتی ہے تم کیا اس سے اپنے شوہر سے لگی رہتی ہو، تمہیں اچھا شوہر مل جاتا، تم نے کہاں قسمت تمہاری پھوٹ گئی، تمہیں اتنے رشتے آئے تھے، تم نے یہاں پہ کیوں ہاں کر دی تھی۔ اور عورت کے ذہن میں بات نہ ایک گھر کر گئی۔ ایک دن وہ اسکول جب کالج سے چھٹی ہو گئی، وہ انتظار کر رہی ہے اور شوہر نہیں آیا۔ جب شوہر آیا تو پھٹ پڑی اس پہ، آپ کہاں چلے تھے، گاڑی گھماتے رہتے ہو، آپ گاڑی سے دی ہے، کہاں گئے تھے آپ۔ وہ کہتا ہے میں امی کا فون آ گیا تھا کہ بہن بڑی ہے نا سسرال سے آئی تھی، میں ان سے ملنے چلا گیا، تو واپسی پہ میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ دوں اسٹیشن پہ۔ تو کہتی ہے میں نے آپ کی بہنوں کی گاڑی تھوڑی خریدی ہے، خبردار آئی جہاں گاڑی لگ گئے، اور گاڑی لگی جانی ہے تو میرا حصہ مجھ کو دیں گاڑی کا، میرے پیسے زیادہ لگے ہیں، اپنا حصہ نکال لیں، آپ بائک لیں، کچھ بھی کریں، کیسے بھی جائیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد کو بڑا غصہ آیا کہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ مرد نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو پوری فیملی ہوتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، گاڑی میں میرے پیسے زیادہ ہیں، آپ گاڑی بیچے، میرے پیسے میرے حوالے کریں۔ مرد نے کہا ٹھیک ہے، مرد نے گاڑی بیچی اور اس کو نا پیسے دے دیا۔ اس کا ایک بھائی یورپ میں تھا، وہ آیا ہوا تھا، یورپ واپس جا رہا تھا، اس نے دیکھا بھائی کے پاس گاڑی نہیں ہے، بھائی سے کہتا ہے بھائی آپ میری گاڑی رکھ لیں، جو بنے گا آہستہ آہستہ دے دینا، نہ بھی دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گاڑی ایک مہنگی اچھی گاڑی تھی۔ اب بیوی کو دیکھ کے نا سانپ لوٹے اس کے سینے پہ کہ اس کے پاس پھر گاڑی آ گئی ہے، اس کے بھائی نے اس کی مدد کی ہے، برداشت نہ کر پائی اور نیا پھڈا شروع کر دیا، نیا کٹا کھول دیا، مکان میرے پیسے زیادہ ہیں، مجھے کہیں سیونگ کرنی ہے، آپ مکان بیچے، میرا حصہ مجھ کو دے دیں۔ کہتا ہے اللہ کی بندی تم کیسی باتیں کرتی ہو، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم دونوں کا گھر ہے یہ۔ کہتے ہیں نہیں، گھر دونوں کا ہوتا ہے تو برابر کا رشتہ ہوتا ہے تو برابر کے پیسے لگتے ہیں، مرد گھر بناتا ہے، اس گھر میں میرے پیسے لگے ہیں۔ مرد نے بڑی کوشش سمجھانے کی لیکن نہ اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، وہ ٹیوشن لے رہی تھی اپنی دوست کے ساتھ۔ مرد نے آخر مکان بیچا اور اس کے پیسے اس کو دے دیے اور کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے، اور اپنے پیسوں سے نا اس نے کچھ بزنس شروع کر لیا۔ اب نا وہ کہتی ہے نہیں، اس کے ذہن میں اور تھا کہ میں نے اسے طلاق لینی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا آپ سے گزارا نہیں ہے، مجھے اتنے رشتے آئے تھے، میری قسمت پھوٹ گئی، میں ابھی شادی کر لی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ کہتا ہے مرد کہتا ہے پاگل تو نہیں ہو گئی، ہمارے دو بچے ہیں، ہنستا بستا گھرانہ ہے، تمہیں کس نے تم کو پاگل بنا دیا ہے، کون رشتہ دے گا تم کو۔ کہتی ہے مجھ کو بہت بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں، اب مجھے طلاق دے دیں بس۔ اس کے ماں باپ کو بلایا، سمجھایا، دیکھا بیٹی کو سمجھایا کیا کہہ رہی ہے۔ سب نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، لیکن وہ ٹیوشن ایسی لے لی تھی نا اس نے اپنی کزن کے ساتھ، تو آخر ان کی طلاق ہو گئی۔ مرد نے کہا میں طلاق اس صورت میں دوں گا اگر تم بچے میرے پاس چھوڑ کے جاؤ گی تو، اور نے بچے بھی چھوڑ دیے۔ ممتا
جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، ممتا قربان کر دی، بچے چھوڑ دیے، شوہر کو بچے دے کے طلاق لے لی۔ عدت کے بعد اس کی جو دوست تھی، کزن، اس نے بتایا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکا ہے، بہت پیسے والا ہے، اس کی طلاق ہو چکی ہے، ایک بیٹی ہے اس کی، اسے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں۔ اس نے شادی کی بات کی اور وہاں شادی ہو گئی۔ بہت بڑا گھرانہ تھا، بنگلہ تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن شادی کے بعد اس نے کہا میں جاب کروں، نہیں کریں، جاب پہ جاتی، گھر میں گاڑی نوکر سب کچھ ہونے کے باوجود ٹیکسی پہ جاب پہ جاتی۔ ایک دن اس نے گھر میں اعتراض کیا کہ میں گھر میں سب کچھ ہے پھر میں ٹیکسی پہ جاتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا ہم نے آپ سے جاب کا منع نہیں کیا، آپ کی مرضی ہے جاب کرتی یا نہیں کرتی، لیکن گاڑی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو جاب کرنی ہے کرو، نہیں کرنی چھوڑ دو۔ اب عورت کو مان تھا میری تنخواہ آتی ہے، میری اتنی اچھی جاب ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ وہیں سے دوبارہ اس کا شروع ہو گیا۔ اور جب کچھ دن بعد پتا چلا کہ اس نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے، چھپا کے چپکے سے کہیں شادی پہلے کی ہوئی تھی، اور نے پھر پھٹا شروع کر دیا۔ اس سے بحث کی، اس نے آؤ دیکھنا تھا، اس نے لتاڑ دیا، تھپڑ تھپڑ مارے اس کو۔ اس نے اپنے گھر بتایا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تم کو پہلے سمجھایا تھا، اب تم کیا کرو، تمہاری مرضی ہے، رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنی کزن سے کہا دیکھو تم نے کہا تھا یہ بندہ بہت اچھا ہے، وہ کہتی ہے میں کیا کروں۔ اب اس نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بات بڑھتے بڑھتے اس نے وہاں سے بھی طلاق لے لی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں کام کرتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، میری موٹی سیلری آتی ہے، میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ طلاق ہونے کے بعد یہ سائیکو سی ہو گئی، اپنے شوہر سے دوبارہ رابطہ کیا، پہلے شوہر سے، مجھے بچوں سے ملنے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بچوں سے ملنے دیا، ان کے لیے اچھی اچھی گاڑی، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، کھلونے بہت سے لے کے گئی ان کے لیے۔ بچے نے جو اس کا شوہر تھا نا، بچوں نے سارے کھلونے واپس لے کر نا اسے واپس کر دیے۔ کل کو پھر یہ مانگ رہے کھلونے کہاں ہیں میرے۔ اوچھا روئے، کہتے ہیں اوچھا لڑے نا تو ادھارا مانگے۔ جب اوچھا آدمی ہوتا ہے نا، جب بھی وہ لڑتا ہے نا، وہ اپنا حساب مانگتا ہے، میں نے تمہارے پر یہ خرچہ کیا تھا، لاؤ میرے پیسے دو، لاؤ میرے پیسے دو۔ کرتے کراتے وہ سائیکو ہو گئی۔ آخر اس نے طلاق لگی، جب ماں باپ گھر چلی گئی، کچھ عرصے بعد ماں باپ فوت ہو گئے، بھائی نے سپورٹ نہ کی، بھابیاں اس کو تانے دیتی، وہ سائیکو سے ہو گئی۔ پھر اولڈ ہاؤس میں شفٹ ہو گئی وہ، پھر وہاں بیٹھ کے کہانی لکھتی ہے کہ جتنی بھی جاب ہولڈر عورتیں ہیں نا، جو بھی جاب کرتی ہیں، وہ اپنے پیسے پہ کبھی نہ مان کرو۔ اور مرد جو انسان ہے قابل رحم ہے اور قابل فخر ہے، یہ کماتا ہے، اپنے لیے نہیں کماتا، اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب کے لیے ہڈیاں گال دیتا ہے، کبھی جتاتا نہیں ہے۔ تو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے ایسے مردوں کو، اور ایسی عورتوں کے لیے یہ کہانی بڑی سبق آموز ہے کہ کبھی بھی آپ جاب کرتی ہو اس پہ ناز نہ کرو، کیونکہ برکت ہمیشہ مرد کی کمائی میں ہوتی ہے۔ کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔